فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد حاضرین جمعہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اسلام والا بنایا ہے اسلام کی نعمت سے ہم کو نوازا ہے یہ اللہ رب العالمین کی نعمت ہے جس کو اللہ نے ہم پر تمام کیا ہے مسلمانوں ہمارے پاس مکمل حیات زندگی کے لیے ضابطہ ہے اور اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا تمہارے لیے دین مکمل کر دیا گیا میں نے اپنی نعمت کو پورا کیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرمایا میرے بھائیوں اسلام مکمل دین ہے اور اس کے علاوہ اللہ کے پاس کوئی دین قبول نہیں یہی پسندیدہ دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام دین اگر کوئی پسندیدہ ہے اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے ومن يبتغي غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین جو کوئی
دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنائے گا، اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ بات قرآن مجید میں رب العالمین نے مختلف جگہوں پر بیان فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیثوں کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا۔ اب جو تمام ادیان اس سے پہلے تھے وہ سب منسوخ ہو گئے، اب صرف اور صرف وہ دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، وہ شریعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پر نازل کی گئی ہے، جس شریعت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا ہے، وہی شریعت اب اللہ کے یہاں قبول ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامہ یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اب اس امت کا کوئی بھی شخص سنتا ہے میرے بارے میں، چاہے وہ یہودی ہو چاہے نصرانی ہو، مر جائے میرے اوپر جو نازل شدہ تعلیمات ہیں اس پر ایمان رکھے بغیر اگر مر جائے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہ بالکل اٹل فیصلہ ہے، اس میں مسلمان کو بالکل شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو موسم آتے ہیں دنیا میں، مختلف رسوم رواج اور تیوہار، میرے بھائیو مسلمانوں کو ان کسی بھی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ذہن میں رکھے مسلمان کہ وہ اس دین کا ماننے والا ہے جو دین مکمل ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ سب سے پہلی بات یہ، اور دوسری بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے ڈرایا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے بہت سارے لوگ اپنے سے پہلے والی قوموں کے پیچھے چل پڑو۔ تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوهُ قُلْنَا یا رسول اللہ الیہود والنصارى قال فمن۔ آپ نے فرمایا تم میں سے بہت سارے لوگ اپنے سے پہلے والے لوگوں کے پیچھے چل پڑیں گے اور اس طرح چلیں گے کہ قدم سے قدم کندھے سے کندھا ملا کر چلیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو چیز ہے اس سے بچنا چاہیے۔ چلو گے تم اس طرح سے نقل کرنے میں پیچھے چل پڑو گے کہ اگر وہ گوہ کے بل میں گھس جائیں تو تم بھی اس کے پیچھے گھس جاؤ گے۔ ایک جانور ہے یہ، اس کے ساتھ بدبو رہتی ہے۔ اس کی مثال دی گئی کہ اگر اس کے دب کے پیچھے جائے، یعنی یہود و نصارہ اگر گندگی میں جائیں تو تم ان کی اتباع میں گندگی میں چلے جاؤ گے۔ اللہ کے رسول نے وضاحت کی یہ یہود و نصارہ ہی ہے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا لو ان احدہم جامع امراتہ بالطریق لفعلتموہ، اتنی زیادہ ان کی پیروی کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ اگر ان میں سے کوئی شخص اپنی بیوی سے سر عام جمع کرنے لگے روڈ پر تو کوئی عجب نہیں کہ تم میں سے بھی بہت سارے لوگ ایسا کرنے لگے۔ میرے بھائیو بڑی بھیانک بات بتائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی پورے اندھے ہو کر امت کا یہ حال ہو جائے گا کہ وہ یہود و نصارہ کے پیچھے چلنے میں اس طرح سے ملوث ہو جائیں گے۔ تو دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہود و نصارہ کے پیچھے چلنے سے ڈرایا گیا ہے۔ یہ سب حدیث بیان کرنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو ہوگا ہی ہوگا، تو ہوگا تو ہم اس عذاب میں مبتلا ہونے والے اپنے آپ کو شامل کر لیں۔ یہ سب چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ ڈال کر بیٹھ جائیں، نبی نے کہا ہے تو ہو گئی۔ یہ ڈرایا کیا ہے کہ تم ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا ہو جائے۔ اپنے آپ کو ہوشیار رکھو، اپنے آپ کو بیدار رکھو۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ کہا ہے تو ہو گئی رہے گا۔ اور یہ ساری چیزیں آدمی دین کے معاملے میں کرتا ہے، دنیا کے معاملے میں نہیں کرتا۔ جب دین کی بات آتی ہے تو تقدیر پر اتنا بھروسہ ہو جاتا ہے کہ سو جاؤ، ہوگا تو ہو جائے گا۔ لیکن جب کوئی کہے کہ مال بٹ رہا ہے، تب نہیں کہیں گے قسمت میں ہوگا تو مال چل کے آ جائے گا خود ہی۔ میرے بھائیو، اس لیے شیطان تقدیر کے معاملے میں انہی سب چیزوں میں الجھاتا ہے۔ تو دوسری بات ہم کو معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ کی اتباع سے منع فرمایا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ جب دین مکمل ہے، اس دین کے اندر خوشی کے ایام بھی رکھے گئے ہیں۔ عید اسلام کے اندر موجود ہے، اور اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح فرمایا، قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا۔ اللہ کے رسول مدینہ آئے تو 2 دن تھے جس میں اہل مدینہ خوشی مناتے تھے، کھیل کود کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا هَذَانِ الْيَوْمِ الْمَانِ، یہ دونوں دن کیا ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، اللہ کے رسول جاہلیت میں ہم ان دونوں دنوں میں خوشی مناتے تھے، کھیلتے تھے۔ آپ نے فرمایا قَدْ أَبْدَلَكُمُ اللَّهُ بِهِمَا خَيْرًا مِّنْهُمَا، اللہ رب العالمین نے اب تمہارے لیے اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ وہ کہا یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کا دن رب العالمین نے تمہیں اس سے بہتر دیے ہیں۔ اور جمعہ کے دن کو کہا یہ تمہارے لیے جمعہ عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، اس دن کو خوب بہتر بناؤ عبادتوں کے ذریعے، رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس میں رب العالمین کی عبادت کرو، ذکر و اذکار میں لگو۔ اور کہا گیا کہ اس دن خاص طور پر روزہ نہ رکھو، اس دن جمعہ کے دن خاص رکھنا ہے تو پہلے ایک دن رکھو ساتھ میں، یا ایک دن بعد میں لا کر رکھو، ورنہ خاص طور پر جمعہ کے دن روزہ نہ رکھو۔ اہل علم نے اس بارے میں کہا کیوں ایسا کہا گیا ہے، اللہ کا حکم ہے، لیکن عبادت کے لیے نشاط رہنا، طاقت رہنا، قوت رہنا۔ آپ جمعہ کے دن زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، مسجد آ جائیں، نوافل ادا کریں جتنا ہو سکے آپ سے۔ یہ سب فضائل ہیں جمعہ کے، اور ایک کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے جس میں رب العالمین دعا کو قبول فرماتا ہے، اس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ تو میرے بھائیو، تیسری بات معلوم ہوئی کہ اسلام کے اندر عید موجود ہے، اور عید کو کیسے منانا ہے وہ ساری چیزیں ہیں۔ اور چوتھی چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشابہت سے روکا ہے، دوسری قوموں کی مشابہت سے روکا ہے۔ آپ نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھیں بڑھاؤ، مونچھوں کو پست رکھو، کم رکھو، اور داڑیاں بڑھاؤ، چھوڑو۔ اور ایک دوسری بات میں فرمایا کہ یہودیوں کی، نصارہ کی مخالفت کرو، اپنی داڑیوں کو لمبا کرو، بڑا کرو، اور مونچھوں کو چھوٹا رکھو۔ ایک روایت میں فرمایا خالف المجوس، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ اس زمانے میں ان کے ہاں ایک فیشن تھا، اس دور میں تو الٹ گیا۔ اس زمانے میں فیشن تھا کہ وہ لوگ مونچھیں بڑی بڑی رکھتے تھے اور داڑیاں کاٹتے تھے، مڑاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں یہ کہا ان یہود و نصارہ کی، ان مجوسیوں کی، ان مشرکین کی آپ مخالفت کرو۔ کس چیز میں؟ داڑھی رکھنے میں، مونچھیں کم رکھنے میں۔ آج بہت سارے لوگ ہمارے یہ جو نیا سال، کرسمس ڈے، بہت سارے ہمارے پڑھے لکھے سمجھدار قسم کے لوگ کہتے ہیں اس کو دین سے مت جوڑو، دین سے اس کو جوڑ کر مت دیکھو، اس کے اندر
کلچر ہے. ہم بہت ساری تہذیبوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، بہت سارے لوگ ہمارے ارد گرد رہتے ہیں. ان کی خوشی کے وقت ہم نے اگر کہہ دیا ان کی خوشی کا ایک جملہ، کیا حرج ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ سنڈے بولتے ہیں، یہ مارچ ہے، یہ فروری ہے، یہ فلاں ہے، یہ بھی انہوں نے اپنے دیوی دیوتاؤں کے ناموں پر رکھے ہوئے ہیں، تو تم اپنی زبانوں سے یہ بھی تو ادا کرتے ہو، تو اس لیے وہ بھی کہنا چھوڑ دو. اگر ہیپی کرسمس کہنے سے کوئی حرج ہے، ایسے جیسے کلچر میں تمہارے سنڈے منڈے یہ ساری چیزیں آ گئیں، ویسے یہ چیزیں بھی ہیں. حیران کر دیتے ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان. دیکھیے ایک عام مسلمان کے اندر غیرت ہوتی ہے، جاہل ہوگا علم کے طور پر، اس کو زیادہ معلومات نہیں ہوں گی، لیکن اس کے سامنے جب یہ کہا جائے کہ کرسمس نہیں کہنا مان لیتا. لیکن پڑھا لکھا وہ گھوڑے دوڑاتا ہے، نہیں یہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. یہ فطرت کی آواز ہوتی ہے جس کو ان پڑھ آدمی قبول کر لیتا ہے، اور یہ فطرت کی مخالف ہوتی ہے جب کوئی پڑھا لکھا نکتہ چینیوں میں پڑھتا ہے. میرے بھائیو، کلچر سے کیا کلچر دین سے باہر ہے؟ اسلامی کوئی کلچر ہے؟ اسلام کی کوئی تہذیب ہے؟ آپ مجھے بتاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہودیوں کے چہروں پر مونچھوں کو بڑا ہوا دیکھا، کہا مخالفت کرو. اب آپ یہ کہیں نہیں کلچر ہے. اگر کچھ لوگ دین کو کلچر کو الگ کرنا چاہتے ہیں، یہ کلچر ہے، یہ ہم کرسمس کہیں، ہیپی دیوالی کہیں، یہ ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اس سے ایک دوسرے سے ہماری دوستیاں بڑھتی ہیں، یہ ساری چیزیں بولتے ہیں. آپ بولیے اگر کلچر میں بھی آپ جان رہے ہیں یہ مونچھیں رکھنا، یہ چہرہ بنانا، یہ بھی کلچر قرار دے دے گا کل، کہے گا اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے چاہو ایسا. اس زمانے میں لوگ داڑھی مونچھیں دونوں اڑانے لگے، اس زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کے، تو پھر وہ حدیث کا مفہوم ختم، وہ فٹ نہیں ہوگی، ہمیشہ فٹ رہے گی. مطلب یہ ہے ان مجوسیوں اور ان یہودیوں، ان مشرکین کی مخالفت زندگی میں تمہیں جن تمہاری اپنی پہچان سے، تمہارے اپنی تہذیب سے، تمہارے اپنے دین سے ٹکراتی ہو تو تمہیں ان کی مخالفت کرنا ہے. روزہ رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کا، جب معلوم ہوا کہ یہودی بھی رکھتے ہیں، عبادت کا کام ہے، کہا مخالفت میں ہم ایک دن پہلے رکھیں گے 9 تاریخ کو بھی. میرے بھائیو، اگر کلچر کے طور پر کوئی کہتا ہے تو کیا دین سے کلچر کو الگ نکال رہا ہے؟ پہناوا، کھانا پینا، اس میں آزادی ہے اسلام کے اندر، آپ پہنیں، آپ کھائیں، لیکن آزادی یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری قوموں کی جو پہچان ہے، شعار ہے، اس کو اپنا لیں. زعفرانی کلر ہے، دوسری اور ایسے پوشاک جو کسی قوم کا خاص نشان بن گیا ہو، اس سے روکا جاتا ہے. یہودی ایک ٹوپی لگاتے ایسی، کوئی مسلمان ایسی ٹوپی نہیں لگاتا. کیوں بچتا ہے اس سے؟ وہ یہودیوں کی پہچان بن گئی ہے. اب اس کو کیا کہیں گے کہ آپ لگائیے؟ میرے بھائیو، اس طرح کی باتیں سامنے آئیں، لوگوں نے اس طرح کی چیزیں کہیں. دین ہے یہ. کسی کے تیوہار پر، دینی تیوہار پر جو وہ دین کے طور پر مانتے ہیں، ان کی میں خوشی منانا، ان کی خوشی میں شرکت کرنا، اس کے لیے خوش ہونا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ آپ ان کے لیے راضی ہیں. اس چیز کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم کو مجبوراً کرنا پڑتی ہے. مجبوری کے ساتھ جب کیا جاتا ہے تو دل کے اندر اس کی کراہیت ہوتی ہے، اور اسی کی بنیاد پر رب العالمین مغفرت فرمائے گا. لیکن ایک آدمی اس کے جواز کی شکل نکالتا ہے، اس کو جائز ٹھہراتا ہے، اس کو غلط کہنے والے لوگوں کا جواب دیتا ہے اور ان سے مناظرہ کرتا ہے. میرے بھائیو مسلمانوں، کوئی بھی مسلمان غیرت مند کوئی یہ کہے کہ ہیپی کرسمس کہنے سے ہم کو کیا حرج ہے، کچھ نہیں ہوتا، کیا مطلب ہے ہیپی کرسمس؟ کس بات کی مبارکبادی دے رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ کی. وہ لوگ ولادت مناتے، تو پہلا مسئلہ، کیا اسلام میں ولادت منانا ہے؟ ولادت کا مطلب بدے جو بولتے کیا منانا ہے؟ کوئی بھی بولے کہ کیا ہے، نہیں ہے شریعت میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں منایا. ایک امت کا بڑا طبقہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے مناتا ہے، میلاد النبی مناتا ہے، اس کا رد کیا جاتا ہے. لیکن اس موقع پر ہمارے بعض اہل حدیث اس طرح کی بات کہتے ہوئے نظر آئے کہ کرسمس کہنے میں کیا ہے، ان سے لڑتے ہیں کہ میلاد النبی مناتے ہیں اور یہاں پر وہ حضرت عیسیٰ کی ولادت منا رہے ہیں. اور ان کے عقائد پھر وہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں عیسیٰ کو. 3 خداؤں میں سے ایک ان کے نزدیک، 3 خداؤں میں سے ایک ان کے درجے میں، اللہ کے درجے میں اتارتے ہیں، ابن اللہ کہتے ہیں. تو کیا ان کے ان عقائد میں کہیں نہ کہیں شرکت نہیں ہوتی؟ آپ ان کے ان چیزوں کو منانے میں اگر آپ خوشی کر، کون سی مجبوری ہے آپ کے ساتھ؟ کون آپ کے کان پر بندوق رکھ کے کہہ رہا ہے کہ کرسمس کہیے، ہیپی کرسمس کہیے؟ نہیں، آپ خوشی سے کہہ رہے ہیں. آپ اپنے جو آج سوشل میڈیا کا دور ہے اس پر اسٹیٹس پر فلاں پر لگاتے ہیں. میرے بھائیو، ان چیزوں کو سمجھو، یہ دین سے ہی اس کا تعلق ہے. لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، پیچھے پیچھے ان کے چلو گے، کہیں اس میں تو یہ شامل نہیں. مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ، جو جس قوم کا لبادہ اوڑھے ان کے جیسا بننا چاہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ضمن میں تو ہم نہیں آ رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارا دین اللہ نے مکمل کیا، ہم اس کو مکمل نہیں مان رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ رب العالمین نے ہمیں بہتر دن عطا فرمائے عید خوشی منانے کے، ہم اس سے اور بہتری کی طرف تلاش کر رہے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، سنجیدگی سے سوچنا چاہیے. ہم سوچیں، ہمارے نوجوان ساتھی جو کہ مارکیٹ میں رہتے ہیں، بہت ساری کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، مختلف لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے، تہذیبوں سے، اور بہت سارے تمدن اور بہت سارے کلچر، بہت ساری زبانیں ان کے سامنے آتی ہیں. تو اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. یاد رکھو، دین کا سودا کبھی نہ کرو، دین پر اپنے قائم اور دائم رہو. آج دنیا کے اندر نصرانی اپنی اباہیت میں آخری درجے کو پہنچ گئے ہیں. وہ اپنے دین پر بھی باقی نہیں ہے، لیکن دین کی شعار کرسمس کو ضرور مناتے ہیں وہ. لیکن مسلمان، اس کو عید منانے کا حکم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ ساری خوشیاں جو مشرکین مناتے ہیں، جو مجوسی مناتے ہیں، جو یہود و نصارہ مناتے ہیں اپنے طور پر انہوں نے بنا رکھا ہے، کسی میں شریک نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو من تشبہ بقوم فہو منہم، ہم اس میں شامل نہ ہو جائیں. رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا. تم میں سے کوئی شخص صبح کرتا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے اہل و عیال کے اندر موجود ہے، امن و امان کے ساتھ، جسم ہر قسم کی بیماری سے، درد سے محفوظ ہے، اس کے پاس ضرورت کی ساری چیزیں ہیں. فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، اس کے لیے ساری دنیا سمیٹ کر دے دی گئی ہے. میرے بھائیوں، آج ہم میں سے اکثر لوگ اس طرح کی زندگی الحمدللہ گزار رہے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور بہتر حالات کی طرف نگاہ ڈالیں. بہتر حالات کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم فهو اجدر ولا تجدروا نعمت اللہ علیکم. دنیا کے معاملے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے پر دیکھو، اوپر والے پر نہ دیکھو. اگر یہ کرو گے تو اللہ کی جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں تم بہت شکر گزار بن جاؤ گے، ہر وقت اللہ کی شکر گزاری کرنے والے بنو گے. ہم الحمدللہ ان حالات میں جی رہے ہیں جو مسلمانوں کے عمومی حالات ہیں. وہ عزت اور احترام اور جلال اور رعب و دبدبا وہ آج کھو گیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم اپنی اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ہماری صبح اس طرح ہوتی ہے کہ نہیں. ہم اپنے اہل و عیال میں گھر میں امن و امان کے ساتھ صبح کرتے ہیں، لیکن اس صبح میں اٹھ کر اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے. ہم اپنے جسم کو صحیح و سالم پاتے ہیں، جبکہ تھوڑی دور پر ہسپتال نظر آتا ہے، لوگوں کی تکلیفیں، کچھ بیماری میں تکلیف ہے
تو کچھ بیمار کی تیمارداری میں تکلیف میں ہے، کچھ تیمارداری کرتے کرتے پیسے کے طور پر تکلیف میں ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. اگر ہم اللہ کے لیے اپنے گھر میں اس طرح نگاہ کھولتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، لوگ ایسے بھی نظر آتے ہیں، ٹھنڈ ہے، جسم پر صحیح طور پر کپڑا نہیں، اور ہمارے جسم پر پیر میں بھی کپڑا ہے، جسم پر بھی ہے، سر پر بھی ہے. میرے بھائیوں، کیا ہمارے لیے رب العالمین نے دنیا کی ساری نعمتیں نہیں دے رکھی ہیں؟ ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر کریں. شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو عقیدہ توحید سکھائیں. شکر کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سکھائیں. ورنہ یاد رکھیں، الحاد، کفر اس وقت عروج پر ہے، قوت میں ہے، طاقت میں ہے. وہ جس طرح چاہے اس طرح سے اپنی بات کو منوا سکتا ہے، لیکن ایک مومن سے اس کا عقیدہ ایمان نہیں چھین سکتا. لیکن ہمارے نوجوان چھوٹے سے مسائل پر، کرسمس ہو یا اس طرح کے جب بھی مسائل آتے ہیں، بہت سارے نوجوان اس طرف چلے جاتے ہیں، حالانکہ ان کے اندر دین کی غیرت ہے، لیکن ان کو معلوم نہیں ہو پاتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان نوجوانوں کو، ہم اپنے بچوں کو تربیت دیں، کیونکہ اسکول، کالج، ٹیوشن، کوچنگ، ماحول، یہ سارا اسی چیز میں گھل ملنے کو کہتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہندوستان آزاد ہے، ہر فرد کو بلوغت کے بعد آزادی ہے، جو چاہے وہ کرے. لیکن ہمارے بچوں کو آپ یہ سکھائیں، آزادی، اسلام کیا سکھاتا ہے آزادی کا مطلب؟ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے تم رب العالمین کے باغی بن جاؤ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرو. یہ آزادی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے عذاب الہی کا باعث نہ بن جائے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہندوستان کے اس سرزمین پر جیتے ہیں تو ہم کو ہوش کے ساتھ جینا چاہیے. دشمن جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنی طاقت کے بل پر کرتا ہے، لیکن ہم اپنے دین کی محبت اور ایمانی قوت کی بل پر ہم اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ ان کی قوت ہماری نرمی کے ساتھ پست ہو جائے. ہم وہ قوت میں ہیں، وہ جابر بن سکتے ہیں، ظالم بن سکتے ہیں، لیکن ہمارا صبر، ہمارا تحمل، ہمارے اخلاق ان کی قوت اور طاقت کو پامال کر کے دکھائیں گے. اور دنیا نے اس چیزوں کو دیکھا ہے. صحابہ کی زندگیاں دیکھو، کیا تھا، کیا ہوا ابو جہل کا، کیا ہوا ابو لہب کا. بڑے طاقتور، اپنی طاقت کو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا مکہ چھوڑنے پر، اپنی اسی طاقت کے غرور میں. لیکن رب العالمین نے فتح مبین نصیب فرمائی اور آپ کو اس جگہ پر فتح عطا فرمائی. دین کے لیے، دین کے طور پر صحابہ کی جماعت عطا فرمائی، جنہوں نے اپنے اخلاق اور اپنی تعلیم کی بنیاد پر پوری دنیا کے اندر ایسا نقشہ پیش کیا کہ دنیا قاصر ہے کہ آج غیر مسلم رائٹر بھی لکھنے کو مجبور ہوتا ہے کہ حکومت کی ویسی شکل دنیا کے اندر اور کبھی نہیں دیکھی گئی. ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے دائرے میں رہ کر ہم اپنے ماتحتوں کو اس طرف رہنمائی کریں. رب العالمین ہمیں حق کو حق دکھا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین. اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم.